دوستوں، رات کو صرف یہ ایک وظیفہ پڑھ کے سو جائیے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ صبح اٹھ کر دیکھ لینا، بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کے آزما لو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت آزمودہ آسان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ رات کو سوئیں تو کچھ نہیں ہو، آپ کے پاس خالی جیب خالی الماری ہو، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ دیکھیں تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ہو۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، اس طرح سے اثر کرتا ہے، آپ کو انشاءاللہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ بس ایک دفعہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں دولت، رزق اور مال و دولت نہ آ جائے تو پھر کہنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق مہربان ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ زندگی بھر دولت رہے گی۔ دولت آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی آپ پیسہ روپیہ خرچ کر لیں، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بالکل ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بس اس پیسے میں اللہ پاک اتنی فضل و کرم، خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور سے، توجہ سے نوٹ کیجیے گا، بڑے احتیاط سے سن لیجیے گا، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسے مکمل اور خاص عمل، ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ مانگ لو اپنے رب سے کریم سے، جو مانگنا ہے اللہ پاک سے، رب کریم سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج اس عمل کو کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج اپنی اوقات اور حیثیت کو دیکھ کر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، انشاءاللہ رب کریم جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ رب کی شان اور عظمت دیکھ کر مانگیے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، آج کے دن فقیر بن کر مانگنا، بھکاری بن کر مانگنا، جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو رات کو پڑھے گا، نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے گا اور نبی پاک کے واسطے سے اللہ پاک سے مانگے گا، اللہ پاک بالخصوص اس بندے پر خصوصی نظر کرم رحمت عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کی فضیلت جتنی بتاؤ اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے دن یہ خاص وظیفہ آج رات کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت خاص مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھی رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں بہتری فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کو ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی منمانی اور اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو بہترین نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ بہترین رزلٹ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج رات کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والو، آپ آج کا یہ عمل جو آپ لوگوں کو، ان میری بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو سسرال میں میری بہنیں گڑ گڑ کر زندگی گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دیتے، نوکرانی کی طرح زندگی گزار رہی ہے، ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی اگر اپنے شوہر کے ناشتے میں دم کر کے اس عمل کو پڑھ لیں، رات کو یہ عمل پڑھیں اور صبح اٹھ کر شوہر پر دم کر دیں، آپ کی محبت اس کے دل میں بس جائے گی۔ آپ اپنی محبت شوہر کے دل میں پہنچا دیں گے اور آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کو اعلیٰ مقام دے گا، عزت دلائے گا۔ اللہ والو، وہ شوہر آپ کے قدموں میں گر جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، پوری دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ تڑپنے والی محبت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو آئیں دوستوں، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج رات کو کسی طریقے سے آپ عمل کر لینا ہے آپ نے۔ آپ چاہیں تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات انشاءاللہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں،
بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ لوگ توبہ کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہاں میں کسی بھی کونے میں ہیں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، جہاں سے بھی موجود ہیں، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں آج رات کو یا کسی بھی رات کو یہ عمل آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بندہ آج رات کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار عطا فرمائے گا۔ تو دوستوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ آپ کبھی بھی اس خیر میں شامل ہو سکے اور آپ کو ویڈیو کو تاخیر نہ ہو۔ عمل کی بہترین ساتھیوں، بزرگ بھائیوں بہنوں، آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، بالکل اینڈ تک دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف آپ کو ملتے رہیں گے، آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاقات فرمائیے گا۔ لیکن وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مولا، مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھیں، عاجز و لاچار بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے، ہمیں اپنی خصوصی توجہ عطا فرما، ہمیں رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم عطا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل عطا فرما، تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج جو بھی مقصد ہے ہمارے تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں زندگی میں اپنی بندگی عطا فرما، ہمیں اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطینوں کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو اپنی غیب سے مدد فرمائے میرے مولا، اس مرد مجاہد کو زاہد کر جو پوری دنیا میں نظام عالم کو نافذ کرے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے کیا پتہ، اور پتہ نہیں اسی ویڈیو کو ایک بھی بہن بھائی کی، ایک بھی کسی کی آمین سے میرے بھائیوں میرے بہنوں سب کا بیڑا پار ہو جائے، رب کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، دعا میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہ وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں رات کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی رات کو، کوئی پابندی نہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی اور رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، وہ رب کریم کے حکم کے خلاف ورزی کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے، تو وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والو، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے میں بہت سے طریقے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، ایک سادہ طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کون کون سے گناہوں میں آپ شامل ہیں، ایسی غلطیاں کون کون سی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ صرف اور صرف استغفر اللہ کی تسبیح 313 بار پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں،
استغفراللہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی عمل کرے نا استغفراللہ لازمی پڑھیں، کم سے کم 10 بار پڑھ لیں، لیکن 313 بار پڑھیں گے تو پورا معاملہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفہ اثر نہیں کرتے، تو میں نے آپ کو مثال دی کہ فرض بھی اثر نہیں کرتے ہمارے اوپر، جب بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے رب کریم کی تو فرض بھی اثر نہیں کرتے، تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے استغفراللہ 313 بار پڑھ لیں یا 10 بار پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اب کیا کرنا ہے، دیکھیں استغفراللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگ پڑھیں تو آپ کے کمالات ہی کمالات ہیں۔ جس دن آپ لوگوں کے وظائف اثر نہیں کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے جن لوگوں کے، تو ان لوگوں کے وظائف بھی اثر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب بھی عمل کرے، یہ نہیں وظیفہ کوئی بھی عمل کرے، کم سے کم 10 بار، یہ زیادہ سے زیادہ 313 بار استغفراللہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے جو قرآن مجید میں بھی ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں گے جو درود پاک آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ والو، آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں اپنے خاص مقاصد کی نیت کریں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں یہ کام کیسے ہوگا، رب کریم آپ کا ہر کام کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ والو یہ وظیفہ انشاءاللہ عزیز آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو، آپ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت بنی، یہ رحمتیں برکتیں سجائی گئیں، رب کی ذات اپنے محبوب کے لیے بڑا پیار کرتی ہے اس سے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اس سے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس سے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ، یہ نام ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزات فرمائے گی۔ بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آئے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو اور رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ارجنٹ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص اور نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے ملتا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رات رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے فرشتہ قریب سے گزر گیا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال عطا فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا۔ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں دوستو، اب رب راضی ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے اللہ والوں۔ پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ راضی کرنے، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کو پکارا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک کے پیارے سے نام کو یا اللہ کو پکارا، اور ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات، تمام ناموں کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنے خصوصی نظر کرم عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس آیت کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ جب بندہ مومن زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو یا مالکو، آپ لوگوں نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا خالقو یا مالکو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آپ نے وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوستو، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب یا خالقو یا مالکو کا وظیفہ عمل کے آخر میں آپ نے بالکل اینڈ میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے رات کے اس معجزاتی عمل میں یا خالقو یا مالکو یا خالقو یا مالکو کرتے ہوئے 11 بار یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔